وفاداری کے نمونے۔ ہمیں 1,44,000 کو اس بات کا نمونہ سمجھنا چاہیے کہ اس گناہ بھری دنیا میں یسوع مسیح کے وفادار شاگرد ہونے کا کیا مطلب ہے۔ میں نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس موضوع پر کچھ دیر کے لیے آپ سے بات کروں گا، اور یہاں پر ہم یقیناً 1,44,000 کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مکاشفہ کی کتاب کے آغاز میں ہمیں ان سے متعارف کروایا گیا تھا۔ اب خدا نے ان کا انتخاب کیا تھا، یعنی ہر ایک قبیلے سے 12,000 کا ذکر ہے، لیکن اب ہمارے پاس ان 1,44,000 کی ایک اور جھلک ہے، اور یوحنا کہتا ہے، پھر میں نے دیکھا اور وہاں کوہ سیون پر برا کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ 1,44,000 تھے، اور یہاں کوہ سیون آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ منحصر اس بات پر ہے کہ آپ اس کی تفسیر کیسے کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یروشلیم ہے اور مسیح پہلے ہی حکومت کرنے آ چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برا سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 لوگ ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربت نواز بربت بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 اشخاص کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے، کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ بائبل کے زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں باقی لوگ یہ گیت کیوں نہ سیکھ سکے۔ مجھے معلوم نہیں، کوئی نہیں جانتا، یہ صرف ایک بیان ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی گیت نہیں سیکھ سکتا تھا۔ شاید یہ ان 1,44,000 افراد کے لیے ہی ایک خاص اعزاز تھا جو ان کے لیے صرف ایک تحفہ تھا، لیکن ہم یقینی طور پر نہیں جانتے۔ کوئی بھی 1,44,000 کے علاوہ جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے، کوئی بھی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ اس لیے یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آسمان پر ہیں، اور یہی یوحنا نے دیکھا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جہاں کہیں وہ جاتا ہے، یہ خدا اور برا کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا۔ وہ بے عیب ہیں، ان پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ بالفاظ دیگر وہ خدا پرستی اور دینداری کے ناقابل یقین نمونہ تھے۔ میں سادہ طور پر بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دینداری کا نمونہ اسی طرح سے ہیں کہ وہ خداوند یسوع کے حقیقی شاگرد ہونے کی عکاسی کر رہے تھے۔ اور اگر آپ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 16 باب اور اس کی 24 اور 25 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور یہاں وہ بات کر رہا ہے میرے خیال میں خاص طور پر 12 شاگردوں سے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ لیکن ان 1,44,000 نے یہ کام کچھ اس طرح سے کیا جو شاید ہم کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ تاہم وہ نمونہ یہ ہے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ اسے کھوئے گا،
لیکن جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے پائے گا۔ ہم سب کو یسوع مسیح کے شاگرد بننا ہے۔ یہاں ہمارے سامنے 1,44,000 ہیں جو واقعی یسوع مسیح کے شاگرد تھے۔ اس لیے سوال یہ ہے، اگرچہ ہماری زمین ابھی تک مکمل طور پر شیطان کے قبضہ میں نہیں ہے، جیسا کہ یہ اس بڑی مصیبت کے دوران ہوگا، آج کتنے مسیحی ہیں جو علامتی طور پر شیطان کی بری راہوں پر چلنے کا نمونہ بنے ہوئے ہیں؟ جو ہم 1,44,000 کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ان 2 گواہوں کے ساتھ جو شہید ہوئے تھے، مخالف مسیح کی پیروی کرنے سے انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے غالباً بڑی مصیبت کے دوران خدمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ مکاشفہ کی کتاب میں بتایا گیا ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ایک ایسا واقعہ کے تعلق سے بصیرت ہے جس کا تعلق 1,44,000 اور ان کی خدمت سے متعلق ہے، جو وہ 3.5 سال تک کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے ٹائم فریم میں واپس آتے ہیں تو کیا کوئی مسیحی لوگ ہوں گے؟ میں حیوان کی چھاپ لینے کے تعلق سے یہ بات کہنے میں کافی محتاط ہوں۔ اب میں مخالف مسیح کی چھاپ لینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں شیطان کی چھاپ لینے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ شیطان کا اثر، کیونکہ وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ ہماری دنیا ابھی تک مکمل طور پر شیطان کے قبضہ میں نہیں ہے، جیسا کہ بڑی مصیبت کے دوران ہوگا۔ میں یہ بات بڑے محتاط انداز سے کہنے لگا ہوں کہ کتنے مسیحی ہیں جو علامتی طور پر شیطان کی راہوں پر چلنے کا نمونہ پیش کرتے ہیں، یعنی جب ہم دنیا کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ یوحنا اپنے خط میں اس کی وضاحت کرتا ہے، پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 15 سے، جہاں وہ کہتا ہے دنیا سے محبت نہ رکھو۔ وہ مسیحوں کو لکھ رہا ہے۔ مسیحی کے طور پر دنیا سے محبت کرنا ممکن ہے، یا وہ چیزیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ شیطان اس دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اس دنیا کا موکل ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شہی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں آج بھی بہت محتاط رہنا ہوگا کہ ہم شیطان کی چھاپ کو اپنے اوپر نہ لیں جو کہ دنیا ہے۔ اور پولس یہاں دوسرے تیموتھیوس میں، یعنی آخری کتاب جو اس نے لکھی تھی، بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا، ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں جن پر یہ چھاپ ہے۔ شیطان کی چھاپ واقعی وہ چیز ہے جو اس سب کو کنٹرول کرتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے۔ لہذا مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا کہ ہم خود کو اس دنیا کے ہم شکل نہ بنائیں، جیسا کہ پولس نے رومیوں میں کہا تھا۔ عقل
نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں تاکہ خدا کی قابل قبول اور کامل مرضی پر چل سکیں۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ 1,44,000 نے ہمیں ایک زبردست پیغام دیا ہے۔ اگرچہ وہ مستقبل میں آئیں گے اور وہ ان چیزوں کا سامنا کریں گے جن کا ہم نے کبھی سامنا نہیں کیا، اور پھر بھی ان کا طرز زندگی اس بات کا نمونہ ہے کہ یسوع مسیح کا شاگرد بننے کا حقیقی مطلب کیا ہے۔